کہ کہنا نہ پڑے، کہنے سے نہیں پڑھا نا آپ، تو اگر بغیر کہے پڑھ لیتے تو آپ کا کیا جاتا، لیکن کہنا پڑتا ہے، ہر جگہ کہنا پڑتا ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اچھا ماشاءاللہ ناشتہ صبح سب نے کیا، مولوی صاحب نے کیا کہ نہیں کر لو، ایسا ناشتہ بغیر کیا بھی کر لیتے ہیں تو درود پاکیاں پڑھ دے، پھر روندے کیوں، پھر تھوڑے لیے ہی حکمران بنتے، پھر یہ بنتے کہ آپ کے لیے عمر بن عبدالعزیز آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا آپ کے لیے، جہاں یہ حالات ہوں کہ ناشتہ بغیر کیے کہے ہو تو درود پاک کے لیے کہنا پڑے، پھر یہ حکمران بنتے ہیں، کہ بے وفاؤں کے لیے عمر بن عبدالعزیز نہیں آتے، وفاداروں کے لیے آتے۔ بس تھوڑا سا غور کیجئے گا، یہ نہیں کہ یہ ماحول یہاں ہے، ہر جگہ یہ ماحول کیا نہ پڑتا ہے، میں کہتا ہوں کیا کہ پڑھایا تو کیا پڑھایا، اللہ تو قرآن میں کہیں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، میں اپنا ایک میٹھا مزاج رکھتا ہوں، مجھے نہیں اس ماحول میں کوئی لگا، بس آپ مجھے موقع دیں تو کہیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، جتنا صبح سے لے کر آپ نے کیا آپ کو بھی پتہ ہے، جتنا میں نے کیا مجھے بھی پتہ ہے۔ اچھا پھر یہاں نہیں ٹھہرا معاملہ، پھر آگے کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، چلو ہمیں سرسری سے ذکر نہیں کرنا بلکہ بڑی کثرت سے ذکر کرنا، میں بڑی دیر تلاش میں رہا جب ان کو بات ملے کہ سمجھ آئے کہ کثرت ذکر کیا ہے۔ ایک دن پڑھ رہا تھا تو حضرت جنید کو پڑھنے کا موقع ملا، دیکھا آپ اپنا خط بنوا رہے تھے، جان میں پہلے زلفیں تراشی، پھر اس نے آپ کی داڑھی مبارک تھی، پھر باری آئی آپ کی لبیں تراشنے کی، تو جب اس نے اس طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہونٹوں کے قریب کیا نا تو اب نائی کے پھٹے پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اس نے اس طرح پیچھے کر لیا، عرض کرتے ہیں حضرت اس طرح لوہے کا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کی ہیں کہ اللہ والے کی ہیں، یہ کاٹ دے گا، کیونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں ہونٹ حرکت میں ہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں لب کٹ نہ جائے، اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ روک دیں تاکہ میں آپ کی مجھے درست کر دوں۔ آپ نے فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے، کثرت ذکر، کثرت ذکر، کچھ بھی نہیں کہہ کے پڑھانا پڑتا ہے، سبحان اللہ کو آپ کی ترنے منتیں کر کے آپ کے منہ سے کہلوانا پڑتا ہے۔ جب یہ حالات ہوں تو پھر سیلاب ہی آئیں گے، پھر اور کیا آئے گا۔ اب مہنگائی، پیٹرول، گھی، سیلاب، اب سب کا جواب نہ خود سے مانگے، آپ کو جواب مل جائے گا، سارا کچھ نواز شریف پہ تو نہ ڈال دیں، سارا کچھ زرداری پہ تو نہ ڈالیں، میاں ہی حضور والا بھی بڑا نہیں، یہ آپ کو سوکھا کام مل گیا ہے ڈال کے ویلے ہو گئے، نہیں ہے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، میاں تو بھی تو کبھی خود کو دیکھنا، وہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تو رحمان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، نہ شکر ہے نہ آمنتم، کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے، سارے رو رہے ہیں، مجھے تو کوئی شکر والا ملا، کوئی جڑا کروڑا والا ہے وہ بھی رونے ہے، جو اربوں والا ہے وہ بھی رونے ہے، کہاں ہے آمنتم، کہاں ہے، بدلے میں یہ ماحول ٹھیک نہیں ہے، کیا کہ پڑھانا پڑتا، اللہ میں تو بزرگوں نے سبق یہ دیا تھا، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، ہمارے بڑے تو کیا گئے کروں مد ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہا ہے، ابھی جی میں یہاں کسی بندے کو کہوں نا بھئی وہ فلانے کرکٹر کی تعریف کرنی ہے، اٹھ کے کھلو جائیں گے سارے، اگر میں کہوں جی عمران خان کے خلاف بولنا ہے، سارے اٹھ کے اینڈ کی تقریر کرنے کے ہی نہ رہ جائیں، یار مقرر رہتے تھے جی، لیکن میں بھی کہوں نا جی 10 منٹ اٹھ کے صرف اللہ کی حمد بیان کرنے میں سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، ابھی کہا جائے نا اٹھ کے 10 منٹ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت بیان کریں، سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، بلکہ مجھے یاد ہے میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر تھا، عصر کی اذان کا وقت ہو گیا، آپ نے ایک سنگی کو کہا سنگیا اٹھ کے اذان تے آ، وہ کہا میں نے شرم آتی ہے،
اب رو پڑے. فرمایا پھر کو بشرم آندہ جب کہنا ہے نہیں ہے. جواب خود میں تلاش کرو، آپ کو جواب مل جائے گا. تو کریم ہے، وہ تو کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس وقت آپ کا پاکستان 3% پانی میں ڈوبا ہوا ہے. صرف 1% حصہ باہر ہے پانی سے. 3% پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے. وہ تو ہمیں کہتا ہے معاف کر دو، خذ العفو. وہ تو ہمیں کہتا ہے درگزر کرو. پتہ نہیں ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ حالات بن گئے. کچھ تو کیا نا جو ہمیں کہہ رہا ہے معاف کرو، جو ہمیں کہہ رہا ہے پردے ڈالو، جو ہمیں کہہ رہا ہے درگزر کرو. پتہ نہیں ہم نے کیا کیا ہے. پہلے بھی ہم مدرسہ آ رہے ہیں 3 سال حضرت اس نے اپنے گھر سے نکال دیا. وہ کدی بات ہے کسی کے کان پہ جوں نہیں رہی تھی. کسی نے کرونا پہ ڈال دیا، کسی نے محمد بن سلمان پہ ڈال دیا. نہیں، محمد بن سلمان ماما لگتا ہے کہ وہ اللہ کا گھر اور مسجد نبی بند کرے یا بند کروائے. وہ کون ہے؟ کیا پدی کا شوربہ. کبھی آپ نے غور سے سوچا ہوتا تو آپ کو جواب ملنا تھا. انہیں بند نہیں کیتا، انہیں بند کیا. کچھ تو حضرت ہم نے کیا ہوگا نا. جو اتنی ناراضگی بڑی پھر کٹ ہی چھڑے نکل جو سارے کو تلاش نہیں کر رہا بجا. دیکھا نا جناب عبد المطلب، آپ نے بڑی دیر پہلے ہمیں عقیدہ دے دیا. جب ابرہا آیا حضرت گرانے کے لیے، لڑائی کی ابتدا کرنے کے لیے، وہ اونٹ ہانک کے لے گیا سارے. لڑائی کی ابتدا ہو، جناب عبد المطلب آپ گئے ابرہا سے بات کرنے. آپ نے فرمایا اونٹ دے. اس نے کہا آپ جانتے ہیں میں اللہ کے گھر کو گرانے کے ارادے سے آئے ہیں، تو مجھے تو یہ تھا کہ آپ اس حوالے سے بات کریں گے. آپ بات ہی نہیں کر رہے، آپ اونٹ مانگ رہے. فرمایا اونٹ میرے اندے جدا کاریا پہ تنوں دیکھ لے گا. یہ کیا 2022 کا ٹڈا محمد بن سلمان اتنا تگڑا ہو گیا کہ اس کے کہنے سے اللہ کا گھر بند ہوگا، اس کے کہنے سے کھلے کرے گا، اس کے کہنے سے مسجد نبوی بند ہوگی، اس کے کہنے سے مسجد نبوی کھلا کرے گی. نہیں حضرت جی، وہ تم بند ہوئی. یہ تو پھر حضرت کسی بابے دے تھرو قبول ہوئے تو کھولو گے. یہ مہنگائی، یہ پیٹرول، یہ گھی، یہ آٹا، یہ سیلاب، اس کا جواب خود سے مانگے، آپ کو جواب مل جائے گا. اور میں پیچھے بھی کہہ کے حضرت سید عمر فاروق، آپ کے زمانہ مبارک میں نا چور پکڑا گیا. اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دی. وہ جب قاضی صاحب حد جاری کروانے لگے نا، پاس کھڑے ہو گئے، ہاتھ کاٹنے لگے منڈی پہ رکھ. تو وہ قاضی صاحب کو کہتا ہے حضرت میرا ہاتھ نہ وڈو. انہوں نے ایک بار حضرت عمر کا لایا. قاضی صاحب نے کہا تو چوری کی تھی ہے؟ میں نے کہا کی تھی ہے. پھر حضرت عمر کا کیوں لایا؟ وہ تو کبھی تجھے معاف نہیں. اس نے کہا حضرت عمر کے پاس لے جاؤ، ایک بار حضرت عمر جانے اور میں جاؤں. وہ سزا دلوانے والے لوگ نہیں تھے، خوش نہیں ہوتے تھے، وہ معافی کو پسند کرتے. وہ لے گئے، جا کے عرض کی امیر المومنین چوری کی تھی ہے، آپ پہ ہی منگتا ہے. ہاتھ لگا سا وڈوان، کہنا جی میں نے ایک بار حضرت عمر کا لایا جو میں نے معاف کر دی. حضرت تسی جانو تے آ جانا. آپ نے بھی وہی سوال. آپ نے فرمایا تو چوری کی تھی. فرمایا پھر معاف کیوں کرا؟ وجہ بتا معاف کرنے. اب ذرا وجہ سنیے گا. وہ کہتا ہے جی مجھے اس لیے معاف کر دیں کیونکہ میں نے آج زندگی میں پہلی چوری کی تھی اور پکڑا گیا. تو حضرت ایک موقع تو بنتا ہے. ہائے ہائے کتنا یقین تھا امیر المومنین کو اس کی کریمی پہ، کتنا یقین تھا اس کی ستار العیوبی پہ. آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک چوری بھی کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے. اس نے عرض کی امیر المومنین جھوٹ کیا ہوا؟ فرمایا اس سے بھی بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے. تو کہہ رہا ہے پہلی چوری کی ہے اور اس نے پکڑ دیا. پہلی بار تو اس نے آج تک کسی کو نہیں پکڑا ہے. اسی میاں جی اخیر کی تھی، پھر پھڑے گئے ہیں سارے. ہم نے اخیر کی ہے. 3% آپ کا پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے. آج میں یہ پروگرام کر کے آیا ہوں، یہ چھانگا منگلہ اللہ بخش توسوی صاحب زیر صدارت تھا. حضرت چلے گئے ہیں کیونکہ بتا رہے تھے کہ سارا مدرسہ ڈوبا ہوا ہے تونسا شریف کا، سارا مدرسہ. اور وہ کہہ رہے تھے وہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پہ نا بڑوں نے ایک حد بندی کی ہوئی ہے. حضرت نے فرمایا تھا جدن ایتھے پانی آ جائے سمجھی ہوں قیامت آئی کھڑی ہے. ہم نے حد کی ہے، وہ تو کریم ہے. ہم نے حد کی، اخیر کی ہے.
پھر یہ حالات بنے. لیکن دکھ کی بات یہ ابھی بھی کسی کے کان پہ جوں نہیں رہی ہے. کسی کو کوئی خوف نہیں, کسی نے توبہ نہیں کی, کسی نے رب سے معافی نہیں مانگی, کسی نے یہ نہیں کہا آج کے بعد میں یہ ہوں. سارے بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں, فیس بک پہ سارے ہیرو بنے ہوئے ہیں. وہ جناب حکمران کتنے نے جی, وہ کتنے نے, وہ پاگل قوم اندر ویلے سے کٹے. میں سچ کہوں گا, میں تو نہیں خوشامد کرنے آیا, میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کروں گا, بالکل فضول بات ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. ساری بے وقوف قومیں 75 سال ہو گئی جتیاں کانٹے دے. نے فرمایا ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا مومن. آج ساری قوم فیس بک پہ بیٹھ کے لگی ہے جی, او کتنے وے, او کتنے وے, او کتنے وے, او کتنے وے. جب ووٹ لینے آئیں گے تب بھی پوچھنا نا کتنے. جب ووٹ لینے آئیں گے پوچھنا نا, میاں جب تونسا ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا, جب راجن پور ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا, جب سوات ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا. تب آپ کا یہ حال ہوگا, آپ چائے کے ایک کپ پہ پھر اسی خنزیر کو ووٹ دیں گے, پھر آپ چاولوں کے ایک ڈبے پہ اسی کو ووٹ دیں گے, پھر آپ ایک اتنی, میں اب کیا لفظ بولوں, حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی مری قوم ہے یہ, آپ پھر حضرت ایک شامی کباب پہ اسی کو ووٹ دیں گے. آج ساری قوم فیس بک پہ بنی ہوئی ہے جی, آؤ کتنے رہے, آؤ کتنے رہے. جدو ووٹ لینا آن گے ادو بھی پوچھیو نا, جب حیدرآباد ڈوبا تو کدھر تھا, جب راجن پور ڈوبا تو کدھر تھا, جب تونسا ڈوبا تو کدھر تھا, جب کھوٹکی ڈوبی تو کدھر تھا, جب شہداد پور ڈوبا تو کدھر تھا. ایک شامی دے اس قوم نے پھر